السلام علیکم۔ آج ہم ذکر کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے ارادہ ظاہر کیا اور فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اس پر فرشتوں نے حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ انسان تو زمین پر فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا، ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرا شکر بجا لاتے ہیں، کیا ہم عبادت کے لیے کافی نہیں؟ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے فرشتوں سے زمین پر سے مٹی لانے کا حکم دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایسی مٹھی سے بنایا جس کو زمین کی ہر سطحوں سے لیا گیا تھا، اسی لیے آدم علیہ السلام کی اولاد زمین کے لحاظ سے ظہور پذیر ہوئی اور اسی لیے ان کے مزاج اور رنگ میں فرق ہے۔ پھر اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، اسے سنوارا اور اس کے جسم کا ہر حصہ خوبصورتی کے ساتھ بنایا اور اللہ نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین اور آسمان کی تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور ان کا استعمال بھی بتا دیا، اور آدم علیہ السلام کو علم اور عقل و فہم کے بلند درجے پر فائز کر دیا۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم قول کے سچے ہو۔ فرشتوں نے کہا ہم نہیں جانتے، سب سے زیادہ تو آپ جاننے والے ہیں، ہم کو تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہم کو سکھایا ہے، آپ بڑے علم اور برکت والے ہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم ان چیزوں کے نام فرشتوں کو بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام فرشتوں کو بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی سب پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو سب کا علم رکھتا ہوں۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، وہ غرور کرنے والوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے کس چیز نے روکا ہے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ ابلیس نے غرور سے کہا کہ آپ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے۔ جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے فرمایا تو آسمان سے اتر، تو نے تکبر کیا اور ذلیل و خوار ہوا۔ ابلیس نے کہا کہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دیجیے۔ اس پر اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دی گئی۔ اس نے کہا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور ہر طرف سے ان کو گھیرے میں رکھوں گا، وہ تیرے شکر گزار بھی نہیں ہوں گے۔ ابلیس کے لفظی معنی انتہائی مایوس اور نا امید ہوتا ہے۔ اس کا یہ نام بعد میں رکھا گیا کیونکہ وہ اللہ کی رحمتوں سے نا امید ہو چکا تھا، اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو شخص اللہ سے نا امید ہوتا ہے وہ ابلیس کا تابع ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے، لیکن کچھ عرصے بعد وہ تنہائی محسوس کرنے لگے اور اداس رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے بی بی حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جو کچھ کھانا ہے فراغت سے کھاؤ، اور ایک خاص درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالم قرار دیے جاؤ گے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا جنت میں آرام سے رہنے لگے تو شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور کہا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے لگو۔ ابلیس نے دونوں کو تمنا دلائی کہ اگر تم اس درخت سے کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہنے والے بن جاؤ گے اور زبردست بادشاہت حاصل کرو گے، اور جھوٹی قسم کھانے لگا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں اور تم لوگوں کی بھلائی چاہتا ہوں، اور اسی کے بعد سے جھوٹی قسموں کی ابتدا ہوئی۔ شیطان کے فریب میں آ کر جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے درخت کا پھل چکھا تو دونوں بہشتی لباس سے محروم ہو گئے، ان کے جسم سے بہشت کا لباس اتر گیا، تو دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ پھر ان کے رب نے ان کو پکارا اور کہا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے اللہ کا حکم نہیں مانا، اس غلطی پر دونوں کو سخت ندامت ہوئی۔
آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی طلب کی اور دعا کی، اے میرے رب، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اگر آپ ہم پر رحم نہ کریں اور ہماری مغفرت نہ کریں تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو زمین پر الگ الگ مقام پر اتار دیا اور کہا، تم لوگ اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور ایک خاص وقت تک یعنی قیامت تک تم لوگوں کو زمین پر رہنا ہے۔ جو میری ہدایت کو مانے گا انہیں کسی قسم کا اندیشہ ہوگا نہ کوئی غم۔ جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا بھی تنگ ہوگی اور قیامت کے روز اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ زمین پر آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے بی بی حوا کی تلاش شروع کر دی۔ آخر کئی سال بعد دونوں کی ملاقات میدان عرفات میں ہوئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے زمین پر آئے تو فرشتوں کی پاکیزہ باتیں سننے سے محروم ہو گئے، اس لیے دل اداس رہنے لگا۔ آپ نے اللہ سے دعا کی اور عرض کیا کہ میں تو فرشتوں کی صحبت سے محروم ہو گیا ہوں۔ اس پر اللہ نے فرمایا، آپ مکہ معظمہ جائیں اور وہاں میرا گھر تعمیر کریں اور اس کا طواف کریں اور نماز پڑھیں۔ چنانچہ آدم علیہ السلام حضرت جبریل امین کے ساتھ مکہ معظمہ گئے، وہاں کعبہ کی بنیاد رکھی، نماز پڑھی اور طواف کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس کام کو اللہ نے منع فرمایا ہے وہ نہ کریں، اور جو کام کرنے کا حکم دیا ہے وہی کریں، اور یہی عبادت ہے۔